اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا، اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے۔ وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے، پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ، لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے، اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے، جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں اڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس کے لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا، ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کرو، آج تو سے گلہ نہ کرو، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الی عدو ملکتہ امری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا، جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے، میں عذاب دلانے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج ساتوں آسمان کے فرشتے سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر، میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں،
ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے، اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الداحداح۔ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے یہ، تو میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا۔ تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا، اور اس کے پیچھے اللہ اس امت کا حساب لے گا، اچھا یا برا۔ پورے مجمع کو نہیں پتہ چلنے دے گا کہ کون اچھا کون برا۔ ایک بدو آئے، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل میں، زبان پہ نہیں، دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھائی تیری غلط میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھنانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر چکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے۔ اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا، اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے میں نوکر صحیح، تو سب
پر میں تیرا پڑوسی تو ہوں. بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے, کوئی ضرورت تو نہیں, اتنا ہی پوچھ لیتے. دیکھو میں آج رو رہا ہوں, یہ بڑے دردناک اشعار ہیں. میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں, لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگی, اتنا رو. اور آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا, میری نظروں سے دور ہو جا. انت ومالک لابیک, تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے, یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا, عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا, مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا, قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا, اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا. میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں, عالی نسب ہوں. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد, میں احمد, میں ماہی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین. یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو, میں ایک مثال دیتا ہوں. محبت ہوتی ہے نا, چھوٹا بچہ گود کا, میرا چاند, میرا دلارا, یہ اس کا بچہ بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے, تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے, کبھی یوں اٹھاتا ہے, کبھی یوں اٹھاتا ہے, کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے. میرا چاند, میرا کالا ٹٹ, میرا چاند, میرا چاند, میرا چاند. تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے, تو صرف محمد نہیں کہتا, چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں, تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا. میرا محمد, میرا احمد, میرا ماہی, میرا حاشر, میرا عاقب, میرا فاتح, میرا قاسم, میرا ابو القاسم, میرا طٰہٰ, میرا یاسین. یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام. اور پھر قرآن میں جاؤ, شاہد, مبشر, نذیر, داعی الی اللہ, سراج منیر, رؤوف, رحیم, عزیز, حریص, مزمل, مدثر. یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا. یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا یحییٰ, یا ابراہیم, یا نوح, نام لے کر پکارا, لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا, بلکہ لقب سے پکارا. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا. میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک رہا, اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا, کہ نہیں میں کرنا ہے, میں تھوڑا یا کرا. کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, تو بھی دیکھ لینا. جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا, پہاڑ ریت بن گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے, پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے. اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, داؤد کے لیے لوہا نرم کیا, سلیمان کے لیے ہوا تابع کی, آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا, کسی کو نہیں دیا. کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی, تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے, قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ, آگے پڑھو, محمد رسول. لا الہ الا اللہ, ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا, پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی, شیش کا نام آ گیا, ان کا ٹرانسفر ہو گیا, پھر ادریس کا نام آ گیا, ان کا ٹرانسفر ہو گیا, پھر نوح کا نام ہو گیا, چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا, ٹرانسفر ہو گیا. جب آیا محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے. اور اللہ نے ایسا برابری کی. اللہ میں 4 حرف ہیں, محمد میں بھی 4 حرف ہیں, احمد میں بھی 4 حرف ہیں. اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں, محمد پہ کوئی نقطہ نہیں, احمد پہ کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد رسول اللہ, تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں, اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. تو دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں, میرے بچوں بچیوں, تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لیں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, میں ان کی خدمت کرتا. پھر فرمایا
اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی. چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا, باپ کو دیکھا نہیں ہے, تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں, نماز پھر پڑھا دوں گا. اپنے والدین کی عزت کرو. یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں. اپنی ماں کی دعا لو, اپنے باپ کی دعا لو. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی تھی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا, میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا. ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے, انکار کر دیا. عمر پیغام لائے, انکار کر دیا. علی پیغام لائے, جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے. کہ یا رسول اللہ آ کے بولے نہیں, چپ. آپ نے کہا علی کیسے آئے, چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو, کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ, یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن, وہی آ گیا ڈن. نہیں 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 نہیں, آپ اٹھ کے گھر چلے گئے. علی باہر نکل گئے, باہر صحابہ کھڑے تھے, کہنے لگے کیا ہوا. علی کہنے لگے انکار ہو گیا. وہ کہنے لگے کیسے, کہا کچھ کہا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا, کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا بس پھر ہو گیا, ہو گیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا, ہاں کیوں نہیں کی. آپ گھر گئے, کس کو بلا رہے, فاطمہ. کون, جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین کی ماں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی, جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے. کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا, کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا. بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. بیٹی فاطمہ ہو, رشتہ علی کا آیا ہو, اوپر سے جبریل آ چکا ہو, آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, اس کا جھونپڑا تھا, بادشاہ نے محل وسیع کیا, جھونپڑا اس میں آ رہا تھا, انہیں کہا گرا دو. وہ اماں تھی نہیں, واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا. وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے. لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے. تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی, تو تو موجود تھا. میں تو موجود نہیں تھی, تو تو موجود تھا. بس ایک بول, تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا. ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا. یہ اللہ ہے. نماز نہ چھوڑنا, آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا, کسی حال میں نہ چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی ہے, بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا, مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا. اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے, چلو سارے ہی معاف کر دیں. زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے, کل دے دو, پرسوں دے دو, اگلے مہینے, اس سے اگلے, اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو. حج فرض ہو گیا ہے, اس سال کر لو, اگلے سال کر لو, مرنے سے پہلے پہلے جب کر لو. لیکن نماز آ گئی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز نہیں ہل سکتی, اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے. ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں, وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے. وما یمسک, اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ, تو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی. یہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, صرف اللہ سے مانگو. قیامت کا منظر ہوگا, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا,
ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جھولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا. میری بات غور سے سنو. دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا. جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے. میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑ. تو کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ کیوں چھوڑتے؟